الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرى الله جعلنا فأخذ موسى بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعرفنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا سجدا وقلنا لهم لا تعبدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا وما نسيت ميثاقهم بكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی. ہمیں کھلم کھلا دکھانا بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ گئی. پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا لگا اور صحیح دلیل عنایت فرمائی اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر تو بڑا بھار داخلہ کر دیا اور انہیں حکم کیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے پہ جا اور یہ بھی فرمایا ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت قول قرار دی. یہ سزا اور سبب ان کی اہل شکری کے اور اقرار الہی کے ساتھ کفر کرنے کی اور اللہ کی نبیوں کو ناحق پر ڈالنے کی اور اس سبب سے کہ یوں کہتے کہ ہمارے دلوں پر گراو ہے. حالانکہ دراصل اللہ کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث یہ سلام اہل کتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألنا لا ترى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعدهم ما جاءتهم البينات فعرفنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود نے ایک مطالبہ اور اللہ رب العالمین نے اس مطالبے کو نقلیہ بیان کیا. اصل میں یہی ہے جب انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور انبیاء کرام جن لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اصل میں حق اور باطل کا مزاج اور حق اور باطل کا جو کام ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے جو انبیاء کرام ہیں ان کا کام ہے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور جو اللہ کے نہیں بنتے ہوتے ہیں جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے سمعنا واطعنا اور اطاعت. لیکن جو نافرمان بندے ہوتے ہیں الگ الگ مواقع پر الگ الگ سوالات کرتے ہیں. اصل میں یہ سوالات جواب چاہنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس سوال کا مقصد ان لوگوں کا حق نہ ماننا یہ ہوتا ہے. جیسے آپ قرآن دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہیں پر نقل کیا کہ نبی کے انکار کرنے والوں نے کیا کہ یہ کہا آپ ہی کیوں آپ ہی کو کیوں نبوت دی. ہمیں اتنے بڑے بڑے سردار نے حکم دے دی. کہیں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا. کہیں معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو دعوت کا کام کرنے والے جو آپ کو ماننے والے ہیں یہ کمزور لوگ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بات دیا سرداری دی طاقت دی قوت دی افراد دیے وہ سب آپ کی بات مانتے ہیں اور سماج معاشرے میں جن کو صاحب عمل مانا جاتا ہے جن کے رائے اور مشورے پر سماج اور معاشرے کی بڑی تعداد چلتی ہے وہ کیوں نہیں. کبھی یہ مطالبہ رہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ آپ ہمارا دین مان لیجیے ہم آپ کا دین مان لیں گے. پھر مشرکین مکہ نے کہا علیہ السلام ہمارے بتوں کی پوجا کے لیے ایک سال ہم آپ کے اعلان اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن میں نقل کیا لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین. کبھی ایسا رہا ورنہ
हम समझते हैं और इसके मुताबिक तुम भी हो जाओ, बस आप मान ले तस्लीम करने का बड़ा और आपने अपना तनकीद की, हमको बताया कि ये गलत है, क्यों नहीं? तो हम सोचो तो राजी नहीं होंगे जब तक आप मिल्लत के इत्तिबा में भी न करें। ये अलग अलग मौके पर अलग अलग सवालात हैं। आप देखिए सब सवालात आपके माशरे में वादे की तरफ से चलते हैं, आप नहीं मानने में रुकावट यही सब सवालात करते हैं। ये सब रुकावटें अल्लाह ताला ने बयान की। यहाँ पर एक नया अंदाजा क्या कहा, आपसे अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप उनके पास कोई आसमानी किताब है। सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो किताब आई वो कौन सी है? आसमानी कुरान करीम। लेकिन यहूद का मुतालबा क्या था इसमें? जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इकट्ठा करके आ गए थे, आप जब दूर पर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान आपको अता की, तो ऐसे ही आप इकट्ठा कुरान लेकर ये एक आयत ये यहाँ पर और करने वाली बात है। खालिक अर्ज़ व समा अल्लाह जो हमारा सब तुम्हारा सबका खालिक है, जिसने हिदायत के लिए नबी को मबूस किया, वो ज़्यादा बेहतर जानता है या आप ज़्यादा बेहतर जानते हो? कैसे देखना चाहिए, यानी आप तरीका बताओगे। नबी आपके मुतालबात मानने के लिए नहीं मबूस किया गया है, अपनी दावत देने के लिए मबूस किया गया है। जैसे हमारे यहाँ भी लोग सवाल करते हैं, एक साहब हमारे पास और बाकी मसले पर आकर बहस कर रहे थे और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप बताइए सही सही। मैंने कहा ये सही तो हमने बहुत पढ़ी है, लेकिन सही किसको बोलते हैं? बोले इस अल्फाज के साथ चाहिए कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि तुम अरे ईमान वालों चांद की कुर्बानी करो, तो वास्ते लगा। बोले ये अल्फाज तो तेरे हैं, इसका मतलब हदीस रसूल तेरे अल्फाज चाहिए, नबी तेरे अल्फाज बयान करेंगे। अल्लाह के नबी की हदीस अल्लाह के रसूल के अल्फाज पे है कि तेरे अल्फाज में इस तरह चाहिए, ऐसा बताओ। ये जो मुतालबे होते हैं ना, इन अल्फाज के साथ ऐसा आते वही होते हैं। अलग अलग अंदाज होता है गुफ्तगू। यहाँ यहूद ने क्या कहा, एक नक्का किताब लेकर आओ। सोचने की बात है, एकदम मोटी सी बात। अल्लाह की किताब पर ईमान लाना है, अल्लाह ने जैसे नाज़िल की उस तरह लाना है, या आपकी मर्जी से जब उतरेगी जब उस पर ईमान लाना है। तो आप अपनी मर्जी पर ईमान लाना चाहते हो या अल्लाह की किताब? एक सवाल बिल्कुल छोटा सा। अब देखिए अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, जब हम पेश करो और कोई पक्ष निकाले तो जरा सा हौसला नहीं आता। ये तो तारीख का हिस्सा है, हर दौर में रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक आपके सामने भी ऐसे ही होगा। आप पेश करोगे, एक सवाल खड़ा किया जाएगा आपसे, एक मुतालबा किया जाएगा, उसके मानने और नहीं मानने का बात नहीं होगी। याद रखिए, ऐसा मैं तुझे आने को लेता हूँ मेरे को, अरे तुझको समझना है, मौलवी को समझना है, छोटी सी बात है, किसको समझना है? मौलवी तो समझने के बाद है, अब मौलवियों को कुछ नहीं करो, तेरे सामने हक आया, तुझको मानना है या नहीं बोल, और उससे भी मान करना है, तुझको समझना है या नहीं। ये सब सवालात हैं, गौर करने की बात है। देखिए अल्लाह ताला जवाब देखिए कितना प्यारा अंदाज है जवाब देने का, हमको सब दलीलें मिल रही है और कहीं हौसला नहीं हारना है। सवाल है, देखिए जवाब का अंदाज। फ़क़द सालू मूसा अकबर बिन ज़ालिम फ़क़ालू अन्ना जारत आमस्त साइकत जुमैन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो इन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख्वास्त की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, ऐ नबी, उससे ज़्यादा बड़ी दरख्वास्त तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कर चुके। इनकी आदत है सवाल करने की, नया नया मुतालबा करने की, हक़ को तस्लीम करने वाला मसाइल नहीं है। अब देखिए क्या किया था उन्होंने, हमें खुल्ला खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा है। वाक़या असल ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल की पूरी कौम को लेकर के निकले और दरिया पार हुआ, फ़िरौन का काम हो गया, तो एक मकाम पर आपने उन लोगों को रोक कर कहा, मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। अपने भाई हारून को ज़िम्मेदार बनाया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर डेरा थे, उसने इशारा सामने उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह सूरह ताहा में आने वाली है। उसने तमाम ज़ेवरात जमा करके एक बछड़ा बनाया और उसको इस तरह खड़ा किया कि हवा जब आती तो उसके मुंह में जाती और पिछले हिस्से से निकलती और एक
یا کسی علاقے کا ایک روم وغیرہ کے کہ ایک پادری تھا. اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندہ بالکل معصوم ایک دم اڑ نہیں سکتا پر وغیرہ بالکل زخمی, تو پرندے اس کے پاس زیتون کا پھل لایا اور وہ پھلوں کو کھا لیتے. اللہ کا نظام پورا نہیں کا. اس نے کیا کیا, ایسا ہی ایک پرندہ بنایا اور اپنے چاچے کو رکھ. اب جب پرندے اس پرندے کو دیکھا تو پرندوں نے اس کو بھی پھل لا کر لینا شروع کیا. تو یہ مشہور کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر کے رکے نہیں تھے, اسی لیے پرندے یہاں زیتون کا پھل لا کر ڈال دیتے تھے. اور مشہور کر دیا. خوب چڑھاوا چلنے لگا, آمدنی آنے لگی. تو شوقتا آج اس کو کے لوگ, اب جیسے ہمارے یہاں ایک مسجد کے پاس ایک کنواں کا ریل کھا رہے شاید نام ایسے ہی کچھ ہے, وہاں کے کنویں کے بارے میں اعلان کیا گیا بھائی وہاں کے پانی سے اگر آپ نہا رہے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. معمولی سائنس پڑھنے والا, زیاد کی تعلیم معمولی سے رکھنے والا جانتا ہے کہ زمین میں جو پانی نکلتا ہے تو اسے اطراف میں جو چیزیں ہوتی ہے زمین کے اندر وہ اس کے اثرات لے کر کے نکلتا ہے. اب اصل میں اس کے اطراف میں تھی گندک, اور گندک جو ہوتی ہے وہ جلدی بیماری کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے. تو اس کے اثرات سے وہ پانی آتا ہے, اس لیے جلدی بیماری میں فائدہ ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا رائٹ بھی پڑھتے تھے ہمارے یہاں کیا کیا ہوتا ہے. تو میں نے ایک بندر دیکھا کہ ایک بچے کو سے نکلی سفر, تو وہ جس سے آٹا ارے وہ گیہوں چالتے ہیں وہ پترے کیا بولتے ہیں وہ بنا چل لی, تو وہ اس کے سر پر رکھ کر جب 7 مٹکوں سے پانی بنائے اور اس کو بڑھا نہیں. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا تو حدیث رسول یاد آ گئی. بزرگ خواتین تھی, اس نے ہماری قریبی رشتے دار سے میں نے پوچھا یہ کیا, تو وہ کہنے لگی اصل میں کہ 7 مٹکے میں پانی ڈالے تو اس سے شفا ہوتا ہے. پتہ نہیں ذرا تم لوگ سمجھے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور موت میں تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنویں سے 7 مشکیزہ پانی منگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ڈالا گیا. ہر کنویں کے پانی کی تاثیر الگ ہے. اب آپ نل کا پانی ڈال رہے ہو تو سب ایک لنک سے آئے ہیں, تو آپ کو اگر ڈالنا ہے فائدہ حاصل کرنا ہے تو 7 مولیوں کا پانی منگاؤ. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. خیر, تو لوگوں نے مطالبہ کیا, کیا کیا لوگوں کا کیسا معاملہ تھا. خود اس نے بنا دیا بچڑا, اس کی پوجا کرنے لگے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ بہت خفا ہوئے, اپنے ہارون پر اپنے بھائی پر علیہ السلام, اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ سزا دی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اندھیرا چھا گیا اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. یہودیوں نے یہ سزا دی, لیکن اللہ نے کی توبہ ایسے قبول کی کہ قاتلوں کو مجاہد کا ثواب دیا اور مقتولین کو شہید کیا. اب ان تمام قبیلے جو تھے آپ کی قوم کے, وہ قبیلوں کے بڑے بڑے لوگوں کو 70 آدمیوں کو لے کر کے آپ کے اوپر مطالبہ تھا کہ اللہ کا کلام اس میں پہلے اپنے نبی اور وہاں توبہ کریں اور کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو ان لوگوں نے بھی سنا. اب انہوں نے کیا کیا, دیکھو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی کہ ہمیں کھلا اللہ کو دکھا دے. اللہ تعالیٰ کھلا کھڑی آواز اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے کے جب سب ایک ساتھ پڑھ گئے, سب پہلا بار پڑھ گئے یہ مطالبہ. تو ان کے مطالبات نہیں ختم ہوں گے, باقی جو ہے نا دلیل پر بات نہیں کرتا ہے ایسا ویسا ان الفاظ میں مقام یہ مقام کیوں نہیں دلیل اور مانتے ہیں, کیا ان کو نہیں سمجھاتا گیا. میں جگہ نکال بڑھیا اور ایک صاحب کو بڑی ریشنٹی تھی ان کو دیکھ کر کے اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے. میں نے کہا کہ تقریر بھی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کرا دی, اس کی وجہ سے بھی بہت بے چین تھے. میں نے اجازت قبول سے ہو اور وہ جو خطبہ حاجہ ہے وہ جو راجہ جو نکاح کو تو پایا جاتا ہے ہر معاملے پر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. وہ جو حاجہ ہے اس کو پایا جاتا ہے جو نکاح کے معاملے پر ہوتا ہے. وہ بڑا اجازت قبول بس. تو وہ کہتا ہے دل سے مجلس میں بیٹھا دیکھیے انداز ہوتا ہے کیا قصہ. وہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, آمن تو باللہ ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ صحابہ کرام کا علم کا بھی طریقہ ہے. تو وہ کہتا کیا ہے یہ اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھتا کیا تم کو ہی نہیں سمجھا. مولانا میرا سوال اس سے بڑا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو نہیں سمجھانا کیا کہ یہ بھی پڑھ لینا چاہیے اس کو زیادہ سمجھا. جب نہیں ماننا ہوتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اب یہ لوگ کون ہیں یہ کیا بول رہے ہیں یہ فرعون کو کرتا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ بیٹن کا عذاب دے گے دیمک کا عذاب دے گے خون کا عذاب دے گا. ہاتھوں میں اللہ کے نبی لاٹھی لے کر کھڑے ہیں چھوڑ کے عذاب میں جا رہی ہے سب اپنی آنکھ سے دیکھا. اب اس کے بعد یہ بتایا یہ کیسی قوم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہا ہے نہیں ماننے والا جو ہوتا ہے وہ پنچ صرف نکالتا ہے. اس سے بڑی بات تو یہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بچے آپ کو بھی کرم کرنا چاہیے. بہت بڑی تعداد نہیں مانتی. ہدایت کس کا کام ہے اللہ کا ہدایت دینا. آپ کا کام جو کو پہنچانا ہے یہ رہے گا. آپ دوسرا بس ان کے ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. سب ایک ساتھ پر ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سب اکٹھا ہوئے تو آپ رونے لگے اللہ سے توبہ کرنے لگے. رب العالمین یہ جا لا علمی اور جہالت ہے. اے اللہ تو اپنی قوم پہ جا کر کیا جواب دوں کوئی بات مانے گی نہیں میری قوم کوئی توجہ قبول نہیں کرتی. یہی قبول کا ایک سوال کا جواب ہمارے یہاں منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے جو علم میں انتہائی قلیل ہے. میں ایک بات بتا دوں منکرین حدیث جتنا حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں سب مستشرق کس کو کہتے ہیں عیسائیوں میں جنہوں نے دین کا بڑا ڈیپ قرآن حدیث کا گہرا مشاہدہ کیا اور اس پر ان کی تحریریں اور تحقیقات بھی ان کو مستشرق کہا جاتا ہے. تو مستشرقین نے بہت ساری جگہ اعتراضات کیے جیسے اما عائشہ کی اور کوئی جگہ پہلے سے انشاءاللہ کسی جگہ بتا دوں اس کی تفصیل. ایک جملہ سے میں یہ کہوں کہ اما عائشہ کے اوپر پر اعتراض کرنے والے تحریر سے نام آیا تھا واقعی ورنہ بڑی بڑی شخصیات کے جو نکاح کا مبین 9 سال 11 سال 13 سال کے عمر میں ہوتے ہیں. اگر آپ کو اعتراض کا تصور کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو جاہل ہیں اور سب کو جملہ ہے ساتھ جاہل ہیں یا تک میں نظر تو میں سے ہوگی تیسرا کچھ یہی آپ کرتا ہے جو کرتا ہے تو کچھ حدیثوں پر اعتراض کیا منکرین حدیث نے مستشرقین نے ان کا مقصد کیا تھا اسلام کے بارے میں مسلمان مشہور ہو جائے. اعتراض کا مقصد یہ تھا اور اس پہ کیا کر کے کرتے ہیں لبادہ ہوتے ہیں قرآن کا لبادہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے صحیح بخاری میں آپ کے بارے میں نہ آنے. اب یہ کیا کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں نبی کو بیان کر دیا. پہلا اعتراض حدیث پر یہ کہ ہم بخاری حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں نبی کو بیان کر دیا. ہم سے ایک مختلف حدیث گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کو وہ روایت نہیں چلے گی جو نبی کو بیان کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے قرآن کو جب قرآن بولے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حوا کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ پتوں سے اپنی شرمگاہ ڈھانپنے لگے. یہ آیت چلے گی کیا آپ ایمان والے ہیں کیا ہے وہاں پر نافرمانی پر بحث ہوگی. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے جسمانی آیت کا آپ کو پر الزام لگاتی تھی اور کیسی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے مان لیتی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں جب سب پڑھ گئے اللہ میری بات نہیں مانیں گے. یہ کیسی قوم تھی اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود کچرا بنا کر پوجنے لگی. ان کو نہیں چاہتے وہ تو جیسی قوم تھی ویسی بنی. تیری چھوٹی کھوپڑی میں اور عقل میں نہ ہے کر کے بعد تو اپنے علم میں اضافہ کر گہرے علموں کے سامنے صاحب تلفظ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس معاف جناب ہوتا ہے ادھر ادھر مانگتے ہیں گرتا ہے تو بولتے ہیں کہ مطالعہ علم حاصل کرے اہل علم. کیسی قوم ہے یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے ان کو بولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اہمیت مان لیتے تاریخ
اور یاد رکھیے بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. پہلی بات علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا ایک جملہ پہلے سے کھینچیے پھر وہاں پہ بات بہت بڑا ہے. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک صحیح حدیث قرآن کے خلاف لا کر بتائے میں اسی مجلس میں اس کو قرآن کے مطابق ثابت کرتا ہوں. بہت بڑے عالم تھے اس لیے اپنے علمی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انہوں نے گفتگو کی. ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں لیکن دعویٰ ہے کہ کوئی ایک حدیث پیش کرے ایک دن میں انشاءاللہ بہت طویل مقرر کے اس کو قرآن کے مطابق ثابت کرے. آپ کو میں اگلا جملہ جو کہنے جا رہا ہوں کسی بھی منکر حدیث نے اگر کسی حدیث پر اعتراض کیا ہے تو پہلی بات وہ قرآن کے خلاف ہے ایسا نہیں اس نے قرآن نہیں پڑھا. دوسری بات اگر کسی حدیث پر اعتراض کیا ہے تو اسی ٹائم کا مضمون آپ کو قرآن میں ضرور ملے گا. جیسے میں نے ابھی ایک مثال حضرت آدم علیہ السلام اسی ٹائم کا مضمون یاد رکھیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے وہ بحث آ رہی ہے راسل اپنے ایک قرآن پختہ علم ہونا چاہیے. دیکھیے قرآن حدیث سب کے لیے یہاں ایک سوال کرو تو جواب دے دو سب کے لیے ہر کسی لیکن ہر چیز جو لوگ ماہر فن ہے کچھ چیزوں کے لیے مثلا موٹر سائیکل ہر کوئی چلا سکتا ہے. موبائل کا ویڈیو دیکھو تو چابی لے کر بیٹھ جائے گے بولنے تو کیا کریں گے معلوم ہے سواری کا پھر کیا کرتے ہیں پھر ماہر کے مارنے کا کرتے ہیں. تو ایسے ہی جب قرآن حدیث کی کوئی بات متشابہ ہو آپ کے اندر علموں میں نہ ہے تو اہل سے رجوع کرو وہ اس کا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا مسئلہ کو ہر ذکر اہل ذکر ادھر پوچھو سوال کرو کون اہل ذکر کہا گیا جملہ وہاں پہ آیا ہے قرآن ہے قرآن اہل ذکر سے پوچھو اہل ذکر کون ہے جو علماء کے فتاوے پڑھا ہوا رکھو خود صحبتیں نہ اہل ذکر والا سن لیں. قرآن تو کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جو قرآن والے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. جو قرآن حدیث جاننے والے وہ ہیں لیکن وہ ہیں جو یہ نہیں جانتے اس میں نہیں آتے. معاف کیجیے میں ذرا سا یہاں پر ایک جملہ پڑھوں گا چمن میں تک نمائی میری گوارا آپ فتوے اٹھا کر دیکھیے مدرسوں میں معاف کیجیے گا 100 فتوے ملیں گے ایسے بھی پتا نہیں سکتے. تو 99 میں ہدایہ شرح ہدایہ المختار فتاوی عالمگیری فتاوی قاضی خان فتاوی مولانا فقہ فتاوی حکیمیہ مفتی کی نیم نہیں محمد رسول اللہ کی نیم چلے فتوے پر قرآن کی آیت اور حدیث فصلوا علی الذکر سے جب آپ پوچھو گے تو وہ دلیل دے رہا قرآن کی آیت اور حدیث. یہ ایک جملہ قرآن کہتا ہے لیکن ساری چیزیں ساتھ ہوتا ہے بالکل. اب دیکھیے لوگوں نے کیا کیا جب اللہ سے معافی مانگی دعا کی اللہ رب العالمین نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا. بس اس کے ظلم کے باعث میں کڑاکے کی بجلی آ گئی پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی. بہت دلیلیں انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. یہ ایسے لوگ تھے اتنا لوگ دیکھنے کے بعد ان کی طرح کسی بھی طرح ان کا لوگ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی. یہود کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کیسی قوم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا کہ ہم سے ہمارے اللہ 4 سوالوں کا جواب دے. نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہم آپ کے اوپر مان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی. آپ انتہائی صحیح معاملہ فہم انتہائی صحیح بذات شخص تھے. اللہ رسول نے پختہ قول بیان کیا پختہ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پوچھو کہا جنت میں سب سے پہلی میزبانی کیا ہوگی یعنی کیا پیش کیا جائے گا جنت میں سب سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فضل کیا وہی بنا دیا مچھلی نکل تھی. اچھا یہ بتائیے کہ کبھی کیوں لڑکا ہوتا ہے کبھی کیوں لڑکی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وفاداری ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے
موجود ہے. ارمان کیا ہے؟ کلام الہی ہے. یہ دیکھیے صحابہ کرام، یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی نے کہا جانتے ہو آپ کے بارے میں، میری امت میں اگر کوئی ووٹر ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کی زبان کوئی نہیں مل جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب سے لمبا کرتا زمین پہ کتنا بڑا ہے. یہ وہ حوض بھرنے کا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو کہا کہ ایک وہی سے بڑا اور تین بڑا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. پڑھیے قرآن میں اللہ کے نبی نے کیا کیا فضیلت ہے. لیکن اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تلوار نکالنے کا ہر وہ شخص کہے گا ماں کو بدلنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ معمولی مرتبے کے آدمی یہ تو جب ایمان لائے تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول آدھا دن پورے مکہ میں رہے تھے، آدھا دن پڑھیے تفسیر سب سے اچھے پیٹ کے آدمی نے کہا ہے تعصب کا ایمان ہے. یہ اپنی آئے گا لوگ جب آپ کو حملہ ہوئے تو اکیلے پڑھے تھے پورے مکہ سے، اور کہتے ہیں کہ اتنی بھیڑ تھی کہ جب بلندی سے دیکھا گیا تو پھر بس سر نظر آ رہے تھے. اگر کوئی چاندہ ڈال دی جاتی تو بالکل سیدھی رہتی ہو جاتا. اتنے تیار اکیلے ہو رہے تھے. تو پہلے تک لڑے اس کے بعد تھک کر بیٹھ گئے اور کہا اب جو کرنا ہے کرو، لیکن اللہ کی قسم اگر 300 ہوتے ایک مشرک مکہ کی گلیوں میں چل نہیں سکتا تھا. یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ درتبہ تھا. اب جب آپ نے کہا کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ اپنی بشمار رحمت نازل فرما صحابہ کرام پر یہ ایمان تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روکا، بالکل جذباتی ہے، کیسی محبت تھی اللہ کے نبی سے، برداشت نہیں ہو رہا تھا. سب سے تاریخ دن تھا مدینہ کا، وہ ہر شخص ہو رہا پورا مدینہ جو کہتے ہیں سوائے اس کے تاریخ ہے، بچے بوڑھے خواتین سب سارے پکار ہو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سامنے سے دیکھا وما محمد الا رسول قد خرج من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. چوتھے بھائی کی مچھلی ہوئی نہیں ہے. حضرت عمر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا میرے پیروں میں ذرا سا بھی جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں بیٹھ گیا. اور ہر صحابی کی زبان پہ یہی آیت تھی اور لوگ کہتے تھے ایسا لگتا ہے اسی وقت کی آیت آئی. یہ تھے صحابہ کرام. دلیل آئی بات نہیں کرتے تھے. اس کے بعد اطاعت اور فرمانبرداری اور یہی ایمان ہے. اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ جب عمر دے تو زندگی میں کوئی پل ایسا نہ آئے رب العالمین، کوئی پل ایسا نہ آئے. یہ دعا کیجیے کہ ہماری زندگی میں کبھی وہ صورت طلوع نہ ہو جب کلام الہی اور کلام نبی کو سن کر ہم کو گردانی کریں، بلکہ ایسی ہماری زندگی گزرے کہ اللہ کا کلام آئے اور اللہ کے نبی کی حدیث سمجھنے والا ہے. یہ دعا ہمیشہ ہونا چاہیے. خیر تو کیا کام یہ لوگوں کا معاملہ ہے. اب دیکھیے دوبارہ معاملہ وَقَوْمُ بِرِسَالِ وَقُلْنَا لَهُ اسْجُدُوا سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُ لَا تَعْدُوا بِالسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ان کا کام لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ رکھا کر دیا. انہیں حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ. جب دروازہ لے کر آئے مان نہیں رہے. کیسی قوم تھی یہ منکرین حدیث عقل سے پیدل پڑھائی نہیں کی لوگوں نے کہا یہ کوئی نام ہے چھکے مارے گیا ہے. پڑھو کیسی قوم تھی جب لے کر آئے مجھے نہیں مانی. کیا کیا اللہ نے سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا. سجدے میں جاتے ہو کہ نہیں؟ حضرت طور پہاڑ پر اللہ تھا. تو یہ سجدے میں اس کے ڈر سے یا ایسے تھے وہاں جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ اس کو کوئی عیب نہیں. جب سجدے میں گئے تو کنکھیوں سے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے کہ کہیں آنا ہے یا یہ اللہ کہہ رہا ہے پہنے کا. اسی لیے کہا میں نے پوچھتے ہیں چھوٹی عمل کے لوگ ہوتے ہیں وہ سجدے میں جانتے ہو یا نہیں. تب یہ سجدے میں اللہ نے ان کو کہا یہ جو شہر چھوٹا سا دروازہ ہے اور غلطیاں کیے تھے اس سے پہلے سب غلطیاں گنا دیے. اب کچھ یہ دروازے سے چھوٹ کر کے
تمہارا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی دعا بھی نہیں ہوتا ہے کہتا ہے یہود سے یہ تدور کہتے ہیں کہ خدا کے محمد اب کیا ہو گیا اور کے لیے حدیث کا بتا رہا ہوں. آج سے حدیث آپ کا بڑا چاہیے ہوتا ہے یاد رکھیں بہت ہی پیدا ہے حدیث رسول پر جس طرح ہمارے یہاں بڑا طبقہ موجود ہے ان لوگوں کا خیر ہے. تو کیا کہا یہ تدور کہتے ہوئے بتا تھا کتنی سرکش قوم تھی. کیا کیا معلوم ہے چھپ کر گزرنا تھا پھر کوئی طرح کرتے ہوئے تو سوئی کے بارے سے سرکتے ہوئے یہ بھی ساتھ ہے اور کتنا تو پیچھے میں دیکھ کے کہتے ہوئے یہ ہوں کہ باری کا دیکھے ہوں یہ تھی یہ کہتے ہوئے ایسے گزرے چھپ کر نہیں گزرے. اللہ نے فرمایا کیسے لوگ تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سجدہ کرنے کو دروازے میں جاؤ. یہ بھی فرمایا ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت غور کرا. ہفتے کا دن کیا اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش قوم تھی لوگوں میں یہودیوں میں ایک شہر کے پاس رہتے تھے. گاؤں تھا بڑا شہر سمجھو تو اس کے کنارے ایک ندی تھی اور وہی ان کا کاروبار تھا مچھلی پکڑنا بیچنا کھانا. اللہ نے کہا سنیچر کے دن مچھلی دیکھو مرتا ہوا نہ کبھی. اب آزمائش جیسے ہمارے یہاں ہونا بالکل کی کیسے کریں گے اگر آپ کتنی پابندی لگا دیں اٹھتے ہیں کیونکہ آپ کی کمائی بہت ہے تو پابندی لگ گئی تو سنیچری کرو تو مچھلیاں خود دکھائے گی. تو ان لوگوں نے کیا کیا اس کو بیان بھی کیا جا چکا اور ساتھ بیان کرنا ہوں. تو دن کو سمجھ کے اس کے بعد ایک آدمی جمعہ کے دن جاٹ آیا اور چھوڑ اب سنیچر کے دن بنا ہے تو کچھ نہیں کرنے کا. سنیچر جمعہ کو دوبارہ ڈالا مچھلی پڑ گئی. سنیچر کو کچھ نہیں کیا ہے تو آپ کو نکالا. اب نکال کے جب ہم آئے تو مچھلی پڑ گئی تھی. پڑوسی لوگ وہ دوست لوگ مچھلی کہاں پر مل گئی تھی. ارے بتایا نہیں مگر وہ پرائیویٹ دوست کو بھی ہوتے ہیں نا تو بتایا بات لگا سنیچر کو نہیں پکڑنے کا تو نہیں پکڑنے کا پکا. جمعہ کو جائے ڈال تو آپ کو نکالا. ارے بڑے تو بہت اچھے آئیڈیا. دوسرے لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا یہ سب ہیلے اللہ سے پتا نہیں کر لیں گے. اللہ ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے نہیں سب امام بخاری نے باقاعدہ بات بتایا کہ نہ دیا ہیلوں کا معیار یعنی ناجائز کو جائز کرنے کا اس کے الگ الگ شکلیں ہیں. میں ایک شکل مالکوں کے حساب سے اپنے لوگوں سمجھنے والے ہوئے. ایک حدیث میں حق کے شبہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی زمین بیچنا ہے تو اس کو بیچنے کا طریقہ ہے. یہ انڈین مینج بورڈ کو بھی ہے تیسری جو ترکیب ہوئی ہے اور پھر ترکیب ہوئی ہے ہندوستانی قانون میں تو اس میں یہ قانون میں ہے ہندوستانی قانون میں حق کے شبہ کیا اگر آپ کو زمین فروخت کرنی ہے تو سب سے پہلے جس کا نقصہ ہے وہ کام مارکیٹ ویلیویشن جو بھی ہے اس میں اگر وہ لیتا ہے تو پہلا کام اس کا ہے دوسرا نہیں. اب مارکیٹ ویلیویشن جو نہیں دکھے گی آپ 20 بجائے وہی چیز 25 کی بیچتے ہو تو آپ کی ذات کی ہے اور اس کا قبضہ ہے 15 کی مانگتے ہیں تو وہ بھی ذات کی ہے مارکیٹ ویلیویشن. اس کے بعد جس کا قبضہ ہے اس کے بعد جو اس کا پڑوسی ہے پڑوسی اگر دونوں طرف ہے تو جس کا دروازہ قریب ہے وہ پہلا ہے. پھر اس کے بعد ہے بیچ میں. اب اگر یہ تینوں کو ضرورت ہے کہ پھر آپ جس کو چاہو اس کو فروخت کرو. اب ایک آدمی ہے اس کے پاس زمین ہے حق ہے پڑوسی کا لیکن بیچنا ہے کسی اور شریعت نے پابندی لگائی ہے تو کیا کرنا ہے 5000 اسکوائر فٹ جگہ ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا 5 اسکوائر فٹ ایک آدمی کو دے دے گا تحفہ یہ میری طرف دینا ہے کیا اور اس کا قبضہ ہو گیا 5. اب باقی جو ہے 4,990 اسکوائر فٹ بیچ دے گا یہ قبضہ ناقص ہو گیا نا تو پہلا حق کا ہے جس کا قبضہ یہ ہے کہ تعامل یہ ہے ہیلوں کے ذریعے کسی ممنوع چیز کو جائز کرنا یہ یہودیوں کا مزاج ہے. خیر اب یہ کیا جب لوگوں نے کرنا شروع کیا تو جب گناہ کرتا ہے آدمی کا نام ابن قیم نے کتاب لکھی ہے گناہ اور اس کے اثرات پڑھیے بہت پیاری کتاب ہے. آدمی ایک گناہ جب کرتا ہے نا تو وہ اگلے گناہ کا خواہشہ ہوتا ہے دعوت دینے والا تو آدمی دوسرا کرتا ہے پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں بالکل سادہ کے ساتھ. زنا کی کا پہلا قدم کیا جانتے ہو؟ پہلا شریعت نے کہا پہلی مرتبہ نظر ملے اچانک
سارے کنارے ہوئے پھر مستقبل ہوئے پھر اس کے بعد آج کا بتائیے ہوا پھر وہ سارے ممنوع معاہدے سے آج کے گزر گیا جو شریعت نے بنا ہے تو پہلا قدم کیا اٹھائے گا اس نے نظر اس نظر میں دعوت دے کر کہاں تک پہنچائے زنا تک اب قرآن کر دی کیا زبردست بات ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اے لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی ذرائع زنا کو چھوڑ دو زنا تک خود بخود نہیں پہنچو گے زنا کے قریب جانے والے جتنے ذریعے ہیں سب چھوڑ دو اور آخری حکم بہت کیا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا یہ بہت برا راستہ ہے اور ایک بات یاد رکھنا قرآن کے اس درس کے ساتھ راستہ نہیں ختم ہوتا ہے راہ نہیں ختم ہوتے یاد رکھو راستہ نہیں ختم ہوتا راہ نہیں ختم ہوتے جو قومیں اس راستے پر چلی سوزان کے کروڑوں مریض ہیں آج کی دور پر کروڑوں وہ ختم ہو گئے خاندان ختم ہو گئے رشتے ختم ہو گئے ایک پیاری بات یاد آئی کبھی میں نے کہا تھا ایک بہت بڑے صوفی وہ کیا بولتے ہیں وہ جو گانا گاتے ہیں اور میوزک وغیرہ ہوتے ہیں سنگر اسلام قبول کیا بہت اور بڑے زبردست زبان اچھا لگا مجھے اس لیے بیان کر رہا ہوں ان سے سوال کیا یار ان لوگوں کا طریقہ کام جیسے ٹی وی پہ ہمارے یہاں ایسے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کو ماننے والا مجھے اپنے آپ کو مانے یہ طریقہ ہوتا ہے تو اس سے نے سوال کیا بولے آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو کیا آپ کی 4 بیٹیاں ہیں تو کتنے بچے ہوتے ہیں تو ہنستے لگے وہ بولے میری تو ابھی ایک ہی بیٹی اور اس سے بچے بھی لیکن جو نہیں ہے اس کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے میں جب عیسائی تھا تو بے شمار عورتوں سے میرے تعلقات ہوئے اور اس سے نہ جانے کتنے بچے ہوئے اور وہ بچے کہاں ہیں مجھ کو کوئی خبر نہیں ہے تو اس پیریڈ کا تو مجھ سے پوچھ جن بچوں کی میں نے پروانے کی جن عورتوں کی پروانے کی ان کے بارے میں پوچھ عیسائی رہتے ہوئے ابھی مسلمان بناتا ہے ایک ہی کے ساتھ اور اس کے بچے کی پرورش کر رہا پراکٹک کیا ہے بے حد جواب محمد علی کے نام سنا ہے عیسائی تھے مسلمان کے کیسے اسٹارٹ تھا جب 9-11 والے بچے دونوں ٹاور وہاں کے گرے تھے امریکہ کے تو وہاں پر جب وہ 2-4 روز کے بعد گئے تو ایک صحابی نے کہا آپ کو کیسا لگا اس مذہب کے ماننے والے آپ جن کے ماننے والوں نے یہ دونوں ٹاور کو گرایا تو محمد علی کی بہن نے کہا آپ کو اس دن کیسا لگا تھا جب عیسائیوں نے ہیرے اور شیما ناگا ساکی کو سفید کرنے کے کام کیا تھا لاکھوں لوگ مر گئے تھے اس کو آپ کو اپنے عیسائی ہونے پر کیسا محسوس ہوا پاگل ہو گیا طریقہ کار ہوتا تو خیر بات ذرا ضرور تو ان لوگوں نے یہ کیا قرآن کے راستے پر دور چلے تو آج یورپ کا معاملہ ایسا ہے اللہ نے کہا سبیلا اس راستے پر نہیں یورپ چلا آخری بات بتا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے ایڈس اتنا خطرناک مرض ہے دنیا ابھی اس کا علاج نہیں تلاش کر سکی اللہ کے نبی نے کہا بیماری اللہ بیماری اتارتا ہے تو اس کی دوا ہے 5 کو آدمی پا جاتا ہے 5 کو نہیں پا پاتا ہے ابھی آدمی اس کی دوا نہیں پا سکا میرے تیسری اسٹیٹ میں اگر جب جو تیسری اسٹیٹ میں کینسر چلا رہا ہے ایڈس کا معاملہ تو ایسا اسٹیٹ میں یہ کینسر پیش ہے تو ابھی یورپ کی خبر یہ ہے پڑا تو بہت آسان اللہ کے قانون کو چھوڑنے کا انجام کہ گورنمنٹ نے انہوں کیا کہ لیبورٹری والے جو ہیں وہاں پر ایک سوکنڈے بیٹی اور شادی شدہ لوگ بہت زیادہ کریں تو بڑی باریکی سے لوگ نظر کرتے ہیں اپنے لوگوں کے تمام حالات کا تو لوگوں نے باقاعدہ ماہرین کی اپنی تیار کی اور کہا کہ اس کی وجہ ہے تو کہا کہ شوہر بیوی میں چھوٹے فطری طور پر جب بھی موقع ہوتا ہے یا جب بھی جذبات غالب ہوتے ہیں تو تعلقات ہوتے ہیں اب بیوی رکھتی ہے کہ یہ کہیں سے ہے تو نہیں لے کر آئے گا اور شوہر بھی رکھتا ہے کہ یہ کہیں سے ہے تو نہیں لا کر آئے تو پہلے وہ ایک دوسرے کو کچھ دنوں بعد چیک اپ کراتے ہیں کہ پازیٹو تو نہیں ہے یعنی جسمانی تلذذ حاصل کرنے کا سب سے مقام جو تھا وہی میں پر ہو گیا وہی وہ نہیں لے گئے کہاں گیا تباہی کے کس مقام پر ہے تب تک سے
تو ایسے ہی گناہ کے راستے کو جب آدمی جاتا ہے، میں یہ بتا رہا تھا جن لوگوں نے کیا اب آخری میں اتنے چلی ہوئے، جیسے ہمارے یہاں لوگ مسلمان ہیں سیاست میں اتنے چلی ہو گئے، سیاست کے حرام حلال ماڈل کو سمجھتا ہے، سب جائز ہے، کمیشن یہ وہ مسلمان اب تک برا نہیں ہے، اسکولوں میں ڈونیشن برا نہیں ہے، برائی سے نفرت اور برائی بری ہے، معاشرہ اس کو آگ پر چلا جاتا ہے۔ اب گاہ کھود دیتے تھے سنیچر کو در پانی، اب پانی گاہ مچھلی کو کرے گا وہ کر دیتے راستہ سنیچر کو نہیں پڑا، ارے تو آپ کو بھی ڈال دے کیا ہوا جاتے لوگوں نے روکا نہیں غلط ہے یہ، اللہ کو دھوکہ دے گا۔ اس کے بعد نیک لوگوں نے اپنی بستی رکھا بیچ میں ایک دیوار پر اور دروازہ، ہم صبح دروازہ کھولتے اور کاروبار کرتے اور آج کے بند اور ایک وہ دروازہ ہی نہیں کھلا ہی بستی کا جو بہت زیادہ چاوٹ تھے، حالانکہ میں وقوف تھے وہ، یہ لوگ پریشان ہوئے جب دیوار وغیرہ پر چڑھ کر لوگوں کو کہا بھی دیکھو تو اندر مرد بندر بنے عورتیں بندر نہیں اور کوئی مان رہے ہیں اور پہچانے جانتے ہیں کہ یہ حضرت والا ہے، یہ سردار صاحب ہے، یہ وہ ہے، سب پہچانے جانتے ہیں۔ 3 روز تک زندہ رہے، ابھی ہمارے درمیان جو بندر ہے یہ وہ نہیں، یہ الگ نظر ہے۔ 3 روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا، اس کا فرمانی ہوئے درد دیکھیے ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، ہم نے ان سے سخت سے سخت اور کہا دیا، لیکن یہ مانے آئندہ ہفتہ انشاءاللہ کچھ چیزیں اور ہیں وہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گمراہ قوم کا عمل بتا رہا ہے، اپنے آپ کو ہم کو سفر سے روکنا، ورنہ یہ وہ قوم تھی کیا اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، یاد کرو کہ اللہ نے تمام عالم پر تم کو فضیلت دی۔ یہ وہ وقت تھی، ساری چیزیں کیوں چلی؟ سرکشی نافرمانی، اس کی وجہ سے ہم بھی اگر وہ کریں گے تو اللہ